बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब की सलामती चाहता हूँ, तमाम अहबाब आबाद रहें। आज की इस वीडियो का मौजू है मोटिवेशनल स्पीच के लिए कि लॉयल्टी किसे कहते हैं, वफ़ादारी किसे कहते हैं, वफ़ादारी और वफ़ादार को कैसे तलाश करें। जैसे मैं गुजारिश किया करता हूँ कि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर देखना चाहिए कि वो ख़ुद क्या है, ख़ुद को पहचानना चाहिए, अपने अंदर किसी चीज़ को, कमाल को तलाश करना चाहिए, उस हुस्न को देखना चाहिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप वफ़ादार हैं तो इसका मतलब है आप वफ़ादारी के रास्ते पे चल रहे हैं और इस रास्ते पे अब सब आपको वफ़ादार ही मिलेंगे। वफ़ादारी का क्योंकि रास्ता है, इसलिए आने जाने वाले इस रास्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वफ़ादारी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो किसी समत, किसी मंजिल का रास्ता हो, उस समत, उस रास्ते पे उसी काम के लोग मिलते हैं, उसी सिन्फ के, उसी ख़याल के, उसी तरफ को जाने वाले, उसी काम से ताल्लुक़ रखने वाले। इसलिए जो बेवफा होगा वो अलग होगा इस रास्ते पे कि वफ़ादारी के रास्ते पे वो नाकिस है, वो नाअहल है, वो धोखेबाज साबित हो रहा है और बुरा साबित हो रहा है। इसलिए वो अलग होगा, दूसरा होगा वफ़ादार। आपने ये इरादा करना है, ये सोचना है कि आपने वफ़ादारी के रास्ते पे चलना है, वफ़ादार आपको चाहिए। आपने ज़िंदगी की इब्तिदा की, आप दुनिया के जिस माहौल में हैं, आप अपने ख़ुद की ज़िंदगी के माहौल में हैं, ये ज़िंदगी है, अब इसमें वफ़ादारी की तलाश है। आपको वफ़ादार मिलेगा अपने अंदर के वफ़ादार से। आपको देखना होगा कि आप कितने वफ़ादार हैं, अपने अंदर से वफ़ा ढूंढनी होगी। वफ़ादारी का ये इल्म आपके बाजुओं में होता है, वहाँ से ये असर करना शुरू करता है, चलता है, और आप अपने अंदर पहचानते हैं जैसे आप ख़ुद को पहचान रहे हैं। और जो ख़ुद को पहचानने का तरीका होता है, ख़ुद को समझने का, अपने आप को इंसान समझता और जानता पहचानता है जिस तरह से, उस तरह से अपने अंदर वफ़ादारी देखता है। वफ़ादारी वो इल्म है कि जब उसको अपने अंदर से पा लिया तो उसके साथ जिए, उसके साथ इंसान चला और उसके कायदे इंसान पर लागू होते रहे। इंसान देखता गया कि अब कहाँ क्या कैसा है। जो करने का था उसने किया, जो नहीं करने का था उसने छोड़ दिया। वफ़ादारी ने उससे वो काम करवाया जो करने का था, और वो काम उसे नहीं करने दिया कि जो नहीं करने का था। इस तरह इंसान वफ़ादार साबित हुआ, और जब सफ़र में चला ज़िंदगी के आलम में, हालात में, तो उसे वफ़ादार लोग अच्छे लगे और वो वफ़ादार लोगों को अच्छा लगा। और जब बेवफा उसे मिले तो उनसे बरसरे पैकार हुआ, उनसे एक ज़िद कायम हुई, मकनातीस की उल्ट साइड के एक दूसरे से टकरा के वो बज़िद हुए, जुदा हुए। अब उससे उसका मुकाबला है, लेकिन वो उसके म्यार का नहीं, उसे उसकी परवाह नहीं। बेवफा की वफ़ादार को, वफ़ादार अपनी सनद पे, अपनी मसनद पे कायम है, इसलिए उसे उसकी कोई बेचैनी नहीं, उससे कुछ इस पर असर नहीं होता। वो हर मामले में बाकमाल रहता है। वफ़ादारी इस चीज़ को नहीं कहते कि किसी ने किसी पे एहसान किया और वो अब उसका ममनून है। वो कहता है कि मैं एहसानमंद हूँ, इसका एहसान चुकाऊँगा। ये हरगिज़ वफ़ादारी नहीं है, ये एक झूठी तारीफ़ है, पहचानने में गलती हुई है। वफ़ादारी इस चीज़ को कहते हैं कि जो किसी पे इसलिए अच्छाई से, एहसान से पेश आए कि वो मजबूर हो उसके साथ, वो वफ़ादारी, वो एहसान, वो चीज़, वो काम, वो अच्छाई करने पर किसी वजह उसके अंदर ऐसा ख़मीर हो, उसका ज़मीर ऐसा, उसके अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसा जोश, ऐसा नूर हो, वो एक ऐसा इल्म, ऐसा रंग है वफ़ादारी का जो उसे ये करवाता है। यानी उस काम को, उस भलाई को किए बग़ैर उसके साथ ख़ास तौर पर वो रह नहीं सकता। ये है वफ़ादारी। अब सामने वाला बंदा जब वफ़ादार है तो उस पर वो असर होता है, और उसके अंदर का वफ़ादार उसे बताता है कि मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकता, वो उससे अलग नहीं हो सकता। यानी वफ़ादारी वो चीज़ है कि जो किसी भी हालत में जुदा नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ा नहीं जा सकता। जब इंसान ऑप्शन रखता हो फिर भी वो उससे दूर जाने की सलाहियत या ये सोच ही नहीं रखता, वो इसे ऑप्शन समझता ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। उसके लिए एक ही चीज़ होती है कि ये मेरे लिए है ही नहीं कि मैं इसको छोड़ दूँ। ये है वफ़ादारी। आपका दोस्त, आपका साथी जब आपका वफ़ादार है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। वो कहीं रहे, आप कहीं रहें, दोनों एक दूसरे पे पूरे एतमाद। वो वफ़ा होगी जो ख़बर देगी कि एक साथ हैं, वो दोनों को एक दूसरे से जुदा होने नहीं देगी। ये चीज़ साबित हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, यही चीज़ है, वो एक दूसरे से अलग हैं नहीं।
وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں وفاداری خاص طور پر، یعنی ایک ایسا علم ہے جس میں جڑے ہیں، جس میں بندھے ہیں، جیسے کوئی عشق میں بندھا ہوتا ہے، کوئی محبت میں، ویسے ہی وہ وفاداری میں جڑے ہیں، تو وہ چیز ان سے الگ نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسا حسن ہے کہ جس کی چمک دکھائی دیتی ہے اور وہ چمکتا رہتا ہے۔ وفاداری چاند کے جیسے ہے کہ جو ظاہر ہے، روشن ہے، اسے رہنا ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا، جو چاند میں واقع ہوتی ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس کا حسن دور نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب انسان کو رات میں حسن دیکھنا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ چاند ہی دیکھتا ہے، تو وہ چاند کو رات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے وفاداری وہ چیز ہے کہ جسے کسی بھی حالت میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ محبت ہے کہ جو قائم رہتی ہے، وہ دلیری ہے کہ جو رہتی ہے، جس میں بزدلی اور دھوکہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے وفاداری۔ آپ کو دوست اگر آپ کا وفادار ہے، وہ آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا، آپ کی محبت کے بغیر، وصال کے بغیر وہ بے چین رہے گا، وہ اس سے جتنا وقت جدا رہے گا وہ بے چین رہے گا۔ وہ اس کی وفاداری کی تڑپ ہوگی، جدائی ہوگی، محبت کی تڑپ کے جیسا اس کو نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ چیز اس پہ اثر کرے گی۔ جب وہ کہیں کھائے گا پیے گا، کہیں بھی سکون کے عالم میں ہوگا، کہیں بے چینی کے عالم میں ہوگا، تو وہ اسی سے ہی قرب رکھے گا، اسی کے ہی ساتھ کو یاد کرے گا۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ محسوس کیا ہی نہیں جا سکتا کہ میں نے اس کے قریب رہنا ہے یا میں اب اس سے یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ جدا ہوتے ہیں تو وہ محسوس ہوتی ہے، یعنی اندر کے طور پر، اندرونی طور سے حقیقت میں آپ جدا ہوتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ کہیں بھی، دو جسم کہیں بھی رہیں، حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہی ہوتے ہیں، اندر سے ایک دوسرے سے وہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا اثر، ان کی تڑپ وہ باقی رہتی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملے اور جڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی ہر بات کو برداشت کرتے ہیں، ہر بات کو کیسے کہ ایسا نہیں کہ وفادار اس کو کوئی تکلیف دے، یہ نہیں ہوتا۔ وفاداری میں تکلیف ہوتی نہیں، وفادار ساتھی آپ کو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، نہ آپ اسے دے سکتے ہیں۔ آپ تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں پیار ہوتا ہے، نرمی ایسی ہوتی ہے، ایسی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی خیر اور سلامتی، اس کے لیے اچھائی چاہتی ہے، اس کے لیے کیئر چاہتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب آنے لگتا ہے تو آپ کے ساتھی کو وہ چیز اذیت دیتی ہے، اس لیے کہ وہ مناسب نہیں ہوتا آپ کے قریب کسی کا اس طرح سے آنا، لیکن وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے آپ اس کے لیے ہیں اور اس کے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کے وفادار ہیں، آپ سے اس کا وفاداری کا تعلق، آپ ہی وہ ہیں اور وہ ہی آپ ہیں۔ یہ چیز ہے وفاداری کہ یعنی آپ ایک ہی ہیں اور نظر دو آتے ہیں، یا ایک ہیں اور دو میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، اب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا وفادار ساتھی آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کالج یونیورسٹی پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے ہر معاملے میں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس طرح آپ آسائش محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر بزنس کرتے ہیں، دنیا کے کسی اور ماحول میں، کسی بھی طرح کے فیلڈ میں، کسی ماحول میں رہتے ہیں، تو جو آپ کا وفادار ساتھی ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کو سکون رہے گا اور آپ اس کے لیے سکون ہوں گے، یعنی وہ ایک ہی سکون ہوگا، وہ آپ ایک ہی ہوں گے اور آپ کا سکون ایک ہی ہوگا، آپ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوں گے، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کو خوبصورت بنا کے رکھنے والے، ایک دوسرے کی حفاظت اور کیئر کرنے والے ہوں گے۔ ہر مصیبت میں، ہر بے چینی میں، جب بھی آپ کسی جگہ پہ ہیں، آپ ہاسپٹل میں ہیں، کسی انٹرویو کی جگہ ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، تو وہ آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ میں نے اس سے بڑھ کر کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ وفاداری جسے نصیب ہوتی ہے، جو اسے پا لیتا ہے، وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے لکی ہوتا ہے، سب سے اچھی قسمت والا، سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے وفاداری کو تلاش کیجیے، وفاداری کے ساتھ جیے۔ زمانے میں آپ کہیں بھی، آپ کسی ملک و قوم و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف نامکمل نہیں بلکہ ایسا سمجھیے کہ آپ ہیں ہی نہیں۔ جو وفادار نہیں، اس کے پلے کچھ ہی نہیں۔ جو وفاداری نہیں رکھتا، جس کے ساتھ وفاداری نہیں، وہ کچھ بھی ساتھ رکھے ہوئے نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ وفادار ہے، ایک شہزادہ جیسے کسی کو پیارا ہوتا ہے، ایک وفادار ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ہے تو پیارا ہے، اس کا ایک ایسا اثر ہے، وہ اس قسم کا ہے کہ گھر میں ہے تو پیارا ہے، دوستوں میں ہے تو پیارا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو پیارا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اس کے بیوی بچے، اس کے گھر والے جو اس کے خاص قریب ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں۔ گھر والے اگر اس سے الگ مزاج رکھتے ہیں تو پھر بیوی اگر اس کی وفادار ہے تو اس کے بچے بھی وفادار ہوں گے، لائلٹی والے۔
دنیا سے الگ ان کا اپنا ایک حساب ہوگا، اپنی ایک چیز ہوگی، اپنی ایک قسم اور اس کا اثر ہوگا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔